السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم کی نانی تھیں۔ بی بی خدیجہ کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد اور والدہ کا نام فاطمہ اور نانی کا نام زائدہ تھا۔ نسباً قریشی تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ اس وقت جناب رسالت مآب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ بحوالہ استیعاب و اعصابہ، سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے 2 شوہر سے نکاح کر چکی تھی اور ہر ایک سے اولاد بھی تھی۔ ایک شوہر ابو ہالہ اور دوسرے عتیق ابن عیاض تھے۔ اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں اول کون تھا اور دوم کون۔ صاحب استیعاب اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد ابو ہالہ کو اول اور عتیق کو دوم قرار دینے کو ترجیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والقول الاول اصح ان شاء اللہ تعالی، یعنی پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دونوں شوہر یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے تو ان کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کا ہر شریف اس کا متمنی ہوا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد کرے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پرفلاح میں آنا نصیب ہوا اور ام المومنین کے مقرب لقب سے نوازی گئیں۔ سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار آدمی نہیں ہے، جو آپ رضی اللہ عنہ ابو طالب رضی اللہ عنہ مالدار آدمی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر تجارت کرائے، اور چونکہ یہ دن سختی سے گزر رہے ہیں اس لیے کسب معاش میں لگنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے دوسرے لوگ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال شام لے جا کر بیچتے ہیں اور اس میں نفع کماتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا مال شام لے جا کر فروخت کر کے نفع حاصل کریں۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ الامین کو ان کے چچا بی بی خدیجہ کا مال اسباب شام لے جا کر فروخت کرنے کو فرما رہے ہیں تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت داری اور معاملہ کی راست بازی کی وجہ سے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال شام لے جائیں، دوسروں کو جب نفع دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دوگنا نفع دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور اسباب تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری سے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کی، جس کی وجہ سے ان کو گزشتہ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال بہت زیادہ نفع ہوا۔ راستے میں میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت باتیں دیکھی جو عام آدمیوں کی نہیں ہوتی ہیں، جن کو عربی میں خوارق العادہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی پیش آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس نے میسرہ سے دریافت فرمایا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کون صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باشندے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قریشی
نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ راہب نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی آخر الزمان کی وہ علامتیں دیکھ لی تھیں جو پہلی کتابوں میں لکھی تھی۔ شام سے واپس ہو کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے بھی عجیب حالات سنے ہیں، اور راہب کا یہ کہنا بھی میسرہ نے سنا دیا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لہٰذا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ یعلا ابن امیہ کی بہن نفیسہ نامی پیغام لے کر گئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو طالب نے بھی بخوشی اس کو پسند کیا۔ نکاح کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو طالب اور خاندان کے دیگر اکابر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ البتہ ان کے چچا عمرو ابن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاندان کے دیگر اکابر کو بھی بلایا تھا۔ عمرو ابن اسد کے مشورہ سے 500 درہم مہر مقرر ہوا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے مشرف خطاب سے ممتاز ہوئی۔ بحوالہ الاصابہ اسد الغابہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ والوں کی عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئی، ان میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہو گیا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا جسے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے ضرور کر لے۔ یہ باتیں سن کر دوسری عورتوں نے بھول بھلیوں میں ڈال دی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گرہ باندھ لی اور اس پر عمل کر کے کامیاب ہو کر رہیں۔ بحوالہ الاصابہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔